بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات، اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم کاشف نواز رنداوا۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتا ہوں۔ جی آیا نو ست بسم اللہ الحمدللہ میرے قاعدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مولانا کاشف نواز رنداوا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تیرا میر میرا میر، ساجد میر تیرا میر میرا میر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں سب سے پہلے شور کوٹ کی جماعت کو اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ حضرات، میری گزارشات کو انتہائی خلوص اور انہماک سے سنیے۔ اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے کوئی ذاتی سوال کرنے نہیں آیا، میں تو اس عقیدے کے ساتھ آیا ہوں کہ اے میرے رب، تو اس آنے پر اور تیرے ان بندوں کے تشریف لانے پر قیامت کے دن اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرما دینا۔ حضرات، مجھ سے قبل جماعت کے خطباء نے قرآن و حدیث کے عظیم موتی آپ کی جھولیوں میں بکھیرے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میرے جماعت کے خطباء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضرات، چونکہ میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی جماعتوں میں رہا ہوں، میں اسٹیج پہ سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات اس پنڈال میں جو آئے ہیں، آپ کے نصیب کو میں دوسرے اجتماعات سے موازنہ کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اے عرش والے، اگر تیرے یہ بندے تیرے قرآن کے لیے اور تیرے سچے نبی کے فرمان کے لیے آج رات کے اس پہر بیٹھے ہیں، تو اللہ
اگر تو نے انہیں آنے کی توفیق دے دی ہے تو اللہ انہیں اب اپنے نبی کے غلام بننے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے حضرات۔ طبیعت کافی 2 دن سے خراب ہے، رات سیال کوٹ میں بھی حاضری نہ ہو سکی، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور اللہ کی توفیق اور برادر اصغر اسلم جٹ صاحب کا حکم، میں چند لمحوں کے لیے آپ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے، اس کائنات میں ایک اصول ہے، اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ جو شخص بھی مسافر ہوتا ہے وہ اپنے سفر کے دوران اس سفر کے مطابق ضروری اشیاء کا انتخاب کرتا ہے، ضروری چیزیں ساتھ رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے سفر کے دوران اسے مصائب سے آشکار نہ ہونا پڑے، اس کے سفر میں آسانی رہے اور سفر کی صعوبتیں اسے تنگ نہ کریں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا یہ مجھے اور آپ کو یاد ہے؟ یہ دنیا کا سفر شور کوٹ سے جنگ تک ہے، جنگ سے فیصل آباد تک ہے، فیصل آباد سے لاہور تک ہے، لاہور سے کراچی تک ہے، لیکن پھر انسان ہزاروں نعمتوں کو آزماتا ہوا گھر واپس آتا ہے۔ یہ بھی ایک مسافر ہے، یہ بھی راگیر ہے، یہ بھی گھر سے نکلا تھا اور چند دنوں کے بعد گھر کو لوٹ آیا ہے۔ اس مسافر نے تو اپنے سفر کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا جو اس کے سفر کے لیے آسانی پیدا کرتی رہی۔ اور بتلاؤ، اور خاموش، چپ خاموش ہو جاؤ۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سفر کا کیا بنے گا جو قبر سے شروع ہو کر ہزاروں نہیں لاکھوں سال تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سفر کے بارے آج میں قرآن و سنت کے نام پہ بنایا گیا جلسہ اور قرآن و سنت کے نام پہ قائم کی گئی مجلس میں اس سفر کی نہ میں فکر لے کے گیا نہ آپ لے کے گئے، تو بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ آؤ لوگوں، اس سفر کو مقرر کرنے والا، اس سفر کا بندوبست کرنے والا بھی اس کائنات میں صرف ایک رب ہے، اور اس سفر پہ چلانے والے مسافر کا رب بھی عرش والا ہے۔ کتنی قسمت کی بات ہے، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی گو مگو نہیں، کوئی اندوں والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ سفر کو مقرر کرنے والا بھی عرش والا ہے اور اس سفر کا سامان مہیا کرنے والا بھی عرش والا ہے۔ آج سوچنا ہے تو آؤ اس بات کے لیے سوچئے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جب وہ سفر کا آغاز کروائے تو یارو اتنا سامان تو پاس ہو
کہ ہمیں اس سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. کیوں بھئی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آؤ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، تجھے اور مجھے فرمایا یہ تیری زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور یہاں آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دنیا والوں نے دیکھا باپ پہلے آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، ماں پہلے آتی ہے، پھر بیٹی آتی ہے، لیکن جاتے ہوئے تو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹی ابھی پیدا ہوتی ہے، ماں چلی آتی ہے، اور ماں زندہ ہوتی ہے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے. اس لیے فکر پیدا کرنا چاہیے. تیرے میرے رب نے اسی بات کو پوشیدہ رکھا ہے کہ اے دنیا کے مسافر، یہاں اتنا دل نہ لگا لینا کہ جس دن سفر کا آغاز ہو تیری جھولی خالی ہو. کائنات کا امام ہے، مدینہ پاک ہے، مدینہ پاک کی کلی ہے، اور کائنات کا امام اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے. صحابہ کی جماعت ساتھ ہے. ایک صحابی اپنے گھر سے ایک مردہ بکری اٹھائے گھسیٹتے ہوئے مدینے کی گلی سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ اب یہ مر چکی ہے، میں اسے مدینے کے باہر پھینک کے آتا ہوں. کائنات کے امام کی نگاہ اقدس اس بکری پہ پڑی اور اپنے ساتھیوں سے پوچھا، او میرے ساتھیوں، او میرے اصحاب، میں تم پہ سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دو کہ اس بکری کے مالک کا اس بکری کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اہمیت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذہن میں اگر اس بکری کی کوئی قیمت ہوتی تو اسے گھسیٹ کے ہی مدینے سے باہر لے جاتا. یا رسول اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو، جس طرح اس مالک کی اس بکری کے بارے اس کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اے تمہارے رب کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. لوگوں یہ فکر کی بات میرے لیے بھی اتنی ہے، آپ کے لیے بھی اتنی ہے. آؤ اگر آج اللہ کے فضل و کرم سے اس جلسہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنے والوں، اس جلسہ میں اپنی زندگی کی ضروریات کو ترک کر کے آنے والوں، سن لو، اگر مجھے اور تمہیں اس بات کی فکر ہو گئی کہ تمہارا اور میرا ایک لمبا سفر ہے اور اس سفر کا سامان اتنا ضروری ہے کہ جتنا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، تو یاد رکھنا جلسہ کروانا بھی بہتر ہو جائے گا، جلسے میں آنا بھی اور جلسے میں کچھ سنانا بھی عرش والے کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہو کے رہے گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آؤ، دنیا کی حقیقت یہی ہے. بات کو جتنا لمبا کروں بات مختصر یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ نہ تم نے دنیا میں رہنا ہے اور نہ ہی بات سنانے والے نے بیٹھے رہنا. تو پھر حل کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم تم اور میں ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر ایک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کعبہ کے رب کی قسم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ اگر بھیجنے والا ہمیں عرش والا ہے، اگر دنیا میں زندہ رکھنے والا عرش والا ہے،
تو یارو اس نے دنیا میں بھی مجھے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، قبر میں بھی تمہیں مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ محشر کے میدان میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا بھائی؟ اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آؤ اس زندگی کے اندر اگر شب و روز گزارنے ہیں، اگر زندگی کے اندر تم نے میری دی ہوئی سانسیں لینی ہیں تو یا رب کے قرآن کے ساتھ لینا یا محمد کے فرمان کے ساتھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس دنیا سے اگر آپ نے اخروی سفر کے لیے سامان لینا ہے، اگر اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے آخری سفر کو کامیاب کروانا ہے تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، یا رب کا قرآن تھام لو یا محمد کا فرمان تھام لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یارو یاد رکھنا، جب کسی کو رب کا قرآن مل جاتا ہے، محمد کا فرمان مل جاتا ہے، اس کی نگاہ میں پھر دنیا نہیں ٹکتی ہے، نہیں ٹکتی۔ آؤ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، بات مختصر، میرے برادر تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ لوگوں سنو توجہ سے، اس دنیا میں تمہیں کوئی چیز اتنی عزیز نہیں ہونی چاہیے جتنا اسلام عزیز ہونا چاہیے، جتنا دین عزیز ہونا چاہیے۔ اور وہ دین، وہ اسلام جو کسی اسمبلی سے نہیں ملا، وہ اسلام جو کسی ضلع کونسل سے نہیں ملا، وہ اسلام جو امریکہ سے نہیں آیا، برطانیہ سے نہیں آیا، یورپ سے نہیں آیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ آیا ہے تو آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ اسے بلند ہی رکھے گا، انشاءاللہ بلند رکھے گا۔ اور کیا فرمایا؟ لیلھا کنہارھا، وہ دین ملا ہے تمہیں، وہ اسلام ملا ہے، وہ قرآن و سنت ملا ہے، اور جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمک رہی ہیں۔ اور یہ کیا دین ہے؟ آج لوگوں نے اس دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ آج لوگ فلاں کی بات کو دین کہتے ہیں، فلاں کی بات کو دین کہتے ہیں، فلاں کی بات کو دین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم احسان لائی ظہیر کے روحانی بیٹے جب تک اس ملک میں ایک بھی زندہ ہیں، دین کہیں گے، اسلام کہیں گے تو یا رب کے قرآن کو کہیں گے یا محمد کے فرمان کو کہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ عرش والے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور اہل حدیثو، ہم نے تمہاری چوکیداری کا فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ آؤ اب یہ اسلام شور کوٹ کی مسجد تک محدود نہیں رہے گا، اب انشاءاللہ یہ قرآن و سنت شور کوٹ کے جلسہ گاہ تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اب اسلام کا جھنڈا پنجاب اسمبلی میں بھی لہرایا جائے گا، قومی اسمبلی میں بھی لہرایا جائے گا، ضلع کونسل میں بھی لہرایا جائے گا، یونین کونسل میں بھی لہرایا جائے گا، اور کہا جائے گا جو قانون قرآن کے سنت کے خلاف ہوا ہم کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے۔ نہ عرش والے کی مخالفت برداشت کریں گے، نہ مدینے والے کی برداشت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائدین اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ۔
اور لوگوں قدم بڑھو، نعرہ تکبیر۔ اور لوگوں سن لو، لوگوں کی تاریخ 100 سال کی ہے، کسی کی 200 سال کی ہے، لیکن سنو، میں فخر نہیں کرتا، عاجزی سے اور اللہ کے شکر سے بات کرتا ہوں، اور جس کی تاریخ خطبہ حجۃ الوداع تک ہو وہ کبھی دنیا میں شرمندہ نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ اپنی اپنی، آؤ ہم نے جس تاریخ کو اپنا ایمان جانا ہے، اپنا یقین جانا ہے، اپنی تحقیق کی جانی ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں، اہل حدیثوں، تمہارا میرا نبی اپنی سواری پہ سوار ہے اور اس کے سامنے 1,44,000 صحابہ ہیں، اور وہ پوچھتا ہے، اے میرے رفقا، اور میں کہا کرتا ہوں، میں نے کل بھی فیصل آباد کہا تھا، ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین پر وہ جماعت جو اس وقت کائنات کے امام کے پیچھے حج ادا کرنے آئی تھی، اس جیسی مبارک جماعت نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی۔ وہ مقدس جماعت تھی، پاک باز لوگوں کی جماعت تھی، غیرت مند لوگوں کی جماعت تھی، رب کے ولیوں کی جماعت تھی، اور محمد کے سچے غلاموں کی جماعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ۔ کیا سوال کیا؟ سن لو، ہائے میں اپنی بات کہتا ہوں، کعبہ کا رب جانتا ہے، جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں، اللہ مر جانا گوارا ہے، اے اللہ ساری دنیا کی طاقتوں سے ٹکرا جانا گوارا ہے، تیرے رب کے قرآن پہ فرق آ جائے، تیرے نبی کی حدیث پہ آنچ آ جائے، ختم نبوت پہ حرف آ جائے، اے اللہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گوارا؟ کبھی اپنی تاریخ کے اوپر نظر تو ڈالو، تمہاری تاریخ بریلی سے شروع نہیں ہوئی ہے، تمہاری تاریخ دیوبند سے شروع نہیں ہوئی، ملتان سے نہیں چلی، پاک پتن سے نہیں چلی، اجمیر سے نہیں چلی، کعبہ کے رب کی قسم ہے تمہاری تاریخ یا بدر سے چلی ہے یا احد سے چلی ہے، تمہاری تاریخ یا مکہ سے چلی ہے یا مدینہ سے چلی ہے، اور جس کی تاریخ مکہ اور مدینہ سے شروع ہو مجھے یقین ہے وہ جنت کے دروازوں تک پہنچے گی، کہیں اور رک ہی نہیں سکتی ہے، رک ہی نہیں سکتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس تاریخ کو، اس تاریخ کے جھنڈے کو بلند کرنے والا علامہ احسان، سب کہو رحمت اللہ علیہ، زخمی لاہور ہوتا ہے، علاج ریاض ہوتا ہے، ہائے اللہ جس جماعت کے اندر احسان علی ظہیر کا خون ہو وہ کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ سن لیے، سنو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، علاج ریاض میں ہوا، جنازہ مسجد نبوی میں ہوا، اور آرام گاہ امام مالک کے ساتھ بنی۔ ہائے ایک نوائے وقت کا صحافی، بات لمبی ہو جائے گی لیکن کیا کروں، جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال آتا ہے تو پھر دوسری طرف اپنے گناہوں پہ نظر پڑتی ہے، تو کعبہ کا رب جانتا ہے، جی چاہتا ہے اللہ جان نکل جائے، تیری دی ہوئی زبان سے نہ تیرا نغمہ ختم ہو نہ تیرے نبی کی نعت ختم ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں
نوائے وقت کے ایک صحافی نے مسجد نبوی سے نکل کر مجھے کہا، کہنے لگا رنداوا صاحب مجھے علامہ احسان علی ظہیر کی قبر دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں نے دوستوں سے سن رکھا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ گئے جنت البقیع کے اندر۔ ہائے اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اپنے بڑوں کے نام پہ مذہب نہیں چلاتے، اپنے بڑوں کے نام پہ دکانیں نہیں کھولتے، اور اس لیے ہم نے عرش پہ بڑا مانا تو خدا کو مانا، اور فرش پہ بڑا مانا تو مصطفیٰ کو مانا ہے۔ اب کوئی درمیان میں بڑا آ ہی نہیں سکتا۔ میں ساتھ گیا، علامہ شہید کی قبر پہ کھڑے ہوئے۔ سنو، اپنی تاریخ بھول گئے ہو، اب پھر تمہارے اٹھنے کا وقت آن پہنچا ہے، اور وہی الفاظ جو میرے شہید نے چنیوٹ میں کہے تھے کہ سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی طرح اپنا خون قطروں کی طرح، ندیوں کی طرح بہا دیں گے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن نہ عرش والے کے سامنے شرمندہ ہوں گے، نہ اس کے رسول کے سامنے انشاءاللہ شرمندہ ہوں گے۔ میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا یار دعا کی، واپس ہوئے، کہنے لگا تو اس کو جانتا ہے؟ میں نے کہا اگر میں بھی اس کو نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ کہنے لگا کبھی بات ہوئی تھی، کبھی اس سے مجلس ہوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں چھوٹا سا تھا، 15 سال کا 16 سال کا، میں نے چنیوٹ میں دیکھا تھا، اور جس دن دیکھا 2 دن بعد دھماکہ ہو گیا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں، پڑھا بہت ہے، سنا بہت۔ سنو بات، کہنے لگا ان کا جلسہ تھا موچی دروازہ کے اندر، جلسہ ہوا، علامہ صاحب ہمارے نوائے وقت کے دفتر میں آئے، اور مجید نظامی اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے، اس کے دفتر میں آ کے کہا نظامی صاحب، چونکہ اس وقت صرف لاہور سے اخبار چھپتا تھا، سننا بات، سننا بات، کہنے لگا نظامی صاحب اہل حدیثوں نے آج موچی دروازہ بھر دیا ہے۔ اور بھرا تھا کہ نہیں؟ کیوں طاہر سلفی صاحب بھرا تھا جلسہ موچی دروازہ؟ ہائے، مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب کہا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہ دھوبی گھاٹ کا جلسہ کون لے گا، میں برسر منبر کہتا ہوں بزدل ماں کا بیٹا نہیں ہوں، اور نہ جھوٹ آتا ہے، ایک ہی عقیدہ ہے کہ اللہ زبان پہ سچ ہو اور سامنے موت ہو، ہم موت کو سینے لگا سکتے ہیں، اپنی زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیتے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا دھوبی گھاٹ کون بھرے گا؟ 8 جماعتیں تھیں، 8 بڑی بڑی جماعتیں۔ آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب میرے گھر تشریف لائے، اور میں نے وہاں بھی اپنے ناظم اعلیٰ کی موجودگی میں کہا تھا کہ رانا صاحب جب فیصل آباد کی 3 مسجدیں تھیں، 3 سننا اہل حدیث اپنی تاریخ، جب 3 مسجدیں تھیں 1963 میں، اس وقت میری مرکزی جمعیت کا بانی سید داؤد غزنوی دھوبی گھاٹ آیا تھا، اور مولانا یوسف انور فرماتے ہیں جب میں سید صاحب کو لے کے دھوبی گھاٹ پہنچا تو مجھے فرمانے لگے یوسف کیا یہاں نمائش لگی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سید صاحب اہل حدیثوں کا قافلہ ہے، تو کہتے ہیں سید نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ اس جماعت پہ بھی رحم کرنا، اور اس جماعت کے ماننے والوں پہ بھی رحم کرنا۔ آج اسی سید داؤد غزنوی کی دعا کا اثر ہے کہ مٹانے والے مٹ گئے، مرکزی جمعیت آج بھی چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ ساجد میر صاحب کی قیادت میں اور ناظم اعلیٰ عبد الکریم کی نظامت میں اللہ کے فضل و کرم سے چند مہینوں کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان کی بڑی جماعتوں میں اگر کوئی جماعت ہوگی تو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہوگی۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پر
تکبیر. تو میں کہہ رہا تھا کہ نظامی صاحب کو، وہ میرا دوست ارشاد عارف نام لے کے کہہ رہا ہوں، نوائے وقت میں تھا، آج کل وہ 92 میں ہے، کہنے لگا نظامی صاحب سے علامہ صاحب کہتے ہیں کہ نظامی صاحب آج آپ کی اخبار کی جو مین سرخی ہے، مین سب سے بڑی سرخی، وہ اہل حدیثوں کے نام لگنی چاہیے. ہائے ہائے ہائے، 34 سال پہلے، 34 سال پہلے، 35 سال پہلے کہنے لگا نظامی صاحب نے کہا اس کو دھیان لگاؤ، تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا، پھر اپنی مرضی سے لگا دینا. کیا علامہ تیری سوچ پہ قربان. اور ایسے ہی اہل حدیثوں، لکشمن سنگھ کا خون بھی تمہاری تاریخ ہے. کیا فرمایا؟ ارشاد عرب کہنے لگا وہیں بیٹھ گیا، جب تلک اخبار چھپ نہیں گیا اپنی آنکھوں سے پڑھ نہیں لیا، اور جب پڑھ رہا تھا مجید نظامی سے کہنے لگا نظامی صاحب یہ تو تیرا چھوٹا سا اخبار ہے، احسان لئی ظہیر تو سوچتا ہے کہ پورے آسمان پہ لفظ اہل حدیث لکھوا کے جاؤ، پورے آسمان پہ. پھر گیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں آخر میں کہتا ہوں قرآن کے وارث تم ہو، حدیث کے وارث تم ہو، اور اس قانون اسلام کے وارث تم ہو. آؤ قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ، اور اس جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دو. نوجوانوں لسٹیں بناؤ، میرے سے رابطہ کرو، میں تمہاری چوکیداری کے لیے کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کروں گا، نہ مال کی پرواہ کروں گا، نہ اولاد کی پرواہ کروں گا. مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں رب کے قرآن کا جھنڈا لہراؤں گا، محمد کے فرمان کا جھنڈا لہراؤں گا. رنداوا صاحب قدم بڑھاؤ، رنداوا صاحب قدم بڑھاؤ، رنداوا صاحب قدم بڑھاؤ. اور سن لو، اللہ نے اگر تمہیں توفیق دے دی تو میں اپنی قیادت کے اندر اب تمہارا ووٹ کسی چور اچکے کی صندوقڑی میں نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، انشاءاللہ نہیں جانے دوں گا. اب تیرا میرا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ قرآن کدھر ہے، محمد کا فرمان کدھر ہے. جدھر قرآن ہوا، محمد کا فرمان ہوا، اہل حدیث کا ووٹ بھی ادھر ہی جائے گا. جدھر قرآن نہ ہوا، محمد کا فرمان نہ ہوا، ہم اسے اپنے جوتے کی نوک میں رکھیں گے اور قرآن و سنت کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.